يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار صلاۃ و سلام ہوں سارے انبیاء اور رسول پر بکثرت، رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ و خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخری آیات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا: محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں. والذین آمنوا، اور جو آپ پر ایمان لائے آپ کے صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعان سجدین، تم دیکھتے ہو انہیں، یعنی ان صحابہ کو، کہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو اور اس کا فضل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی بنتے تو وہ حضرت عمر بنتے. گزشتہ چند دن سے واٹس ایپ، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، ایک بات چل پڑی ہے. ایک سیاسی لیڈر نے حضرت عمر سے ایک غیر مسلم سیاسی لیڈر کا جو ہے تقابل کیا. بتایا کہ جو ہے حضرت عمر کے بعد کوئی اچھا لیڈر ہے تو فلاں ہے. یاد رکھیے، حضرت عمر یعنی چاروں خلفاء راشدین کا جو اونچا مقام ہے اور ان کے جو اعلیٰ کارنامے ہیں آج دنیا میں دور دور تک بھی نظر نہیں آتے. اور آج دنیا میں جو حکمران ہیں، جو سیاسی قائدین ہوں یا مذہبی قائدین ہوں، دور دور تک بھی ان کی سیرت یعنی خلفاء راشدین سے میل نہیں کھاتی ہے. ان کے کارنامے خلفاء راشدین کے کارناموں سے میل نہیں کھاتے، یعنی میچ نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گولڈن دور کہا جاتا ہے، سنہرا دور. بڑے کارنامے انجام دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سبحان اللہ. وہ سب کہاں سے سیکھے تھے؟ وہ دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فیضیاب حاصل کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسان بن کر زندگی گزارنے کے گڑ سکھائے، ساتھ ساتھ آپ نے ریاست کیسے چلائی جائے، حکومت کیسے کی جائے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وہ نقوش، وہ رہنمانہ اصول بتائے جو صحابہ نے 30 سالہ دورے یعنی خلافت راشدہ میں پریکٹیکلی کر کے دنیا کو بتا دیا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دوسرے خلیفہ میں ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کارنامے ہیں
جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو کس ذمہ داری سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. سبحان اللہ، تاریخ بھری پڑی ہے، آپ پڑھتے جائیے، ہزاروں صفحات ہے. الفاروق نامی علامہ شبلی کی جو کتاب ہے پڑھنے کے لائق ہے، اتنی ضخیم کتاب. اور اس میں حضرت عمر کی سیرت کے کئی اہم واقعات جو انہوں نے سوشل ورک کیا، یعنی بحیثیت خلیفہ رہ کر انسانیت کے کیسے خدمت کی، بتایا گیا اس میں. اللہ اکبر. آج جتنے سیاسی لیڈر ہیں یہ دنیا کی عیش پرستی میں اور دنیا کی آرام طلبی میں اتنے مست ہیں، کبھی ان کو قوم کا، پبلک کا خیال آتا ہی نہیں. اور آتا بھی ہے تو عین الیکشن کے موسم میں جھوٹے وعدے کرتے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ہر لیڈر جھوٹ کا ایک انبار لگا دیتا ہے اور لوگوں کو بس لوگوں کی کان خوش کر دیتا. جیسے وہ جیت جاتا پبلک کو بھول جاتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، تاریخ گواہ ہے اس بات پر. سبحان اللہ. حالانکہ ان کو جو ہے ووٹ کے ذریعے یعنی منتخب نہیں کیا جاتا تھا. حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے خلیفہ بنایا، لیکن اس کے باوجود آزادی رائے دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کر پوچھتا ہے، عمر اتنا لمبا نیا جبہ جو سلائے کہاں سے آیا ہے کپڑا؟ تم نے ہم کو جو چادر دی اتنی چھوٹی کہ اس میں اتنا لمبا جبہ نہیں سلایا جا سکتا. یہ ہے آزادی رائے. آج پوری دنیا میں آزادی رائے کا تصور ہی نہیں ہے. کسی لیڈر سے ایک آدمی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ بتاؤ یہ دولت کہاں سے حاصل کیا تم نے. کوئی نہیں پوچھ سکتا. معمولی ایریا کے کارپوریٹر سے نہیں پوچھا جا سکتا، وہاں امیر المومنین سے پوچھا جا رہا ہے. پورے مجموعے کے سامنے جمعہ کے خطبے کے دوران سبحان اللہ حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے اور کہا تمہارے اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا. حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے اور کہا سب کو جتنی چادر ملی میرے والد کو بھی اتنی ہی چادر ملی، لیکن میں نے میرے حصے کی چادر میرے والد کو دے دیا تاکہ وہ اچھے سے اپنا جبہ تیار کر سکے. سبحان اللہ. یہ ہے انصاف، یہ ہے مساوات، یہ ہے کبھی وہ دنیا کی عیش پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے اور دنیا کی نعمتوں کو ایک حقیر نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. کبھی آرام طلبی کا تصور ان کے زندگیوں میں ہم کو ملتا ہی نہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر کی اہلیہ نے کہا امیر المومنین جی چاہتا ہے کہ آج گھر میں میٹھا بنایا جائے. حضرت عمر نے کہا ہم کو وظیفہ اتنا مختصر ملتا ہے اس میں میٹھا نہیں بنایا جا سکتا. ان کی اہلیہ نے بتایا روزانہ میں نے کچھ پیسے جمع کر رکھے ہیں تاکہ آج میٹھا بنایا جا سکے. حضرت عمر نے وہ پیسے منگائے اور اپنے غلام سے کہا لے جا کر اس کو بیت المال میں جمع کرا دو، اور بیت المال کے خازن سے کہا آئندہ مہینے سے، آنے والے مہینے سے ہم کو یعنی یہ جو تنخواہ ملے گی بیت المال سے اتنی کم ملے، یہ ہماری ضرورت سے زیادہ مل رہی ہے. اللہ اکبر. کیسے نیک لوگ تھے. دنیا ان کے نام سے کانپتی تھی، وہ دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتے تھے. آج ہم لوگ دنیا والوں سے بہت خوف کر رہے ہیں. اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا. معلوم نہیں 24 میں اگر بی جے پی ہے تو کیا کرتی، کانگریس ہے تو کیا کرتی، فلاں ہے تو کیا کرتی. اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا. یاد رکھیے یہ کمزوری ایمان کی علامت ہے. ہمارے دل میں اللہ کا خوف رہے. کوئی بھی آئے ہم قطعاً نہ ڈریں. اللہ کا خوف دل میں ہے تو کامیاب انسان. یہ تو خلفاء راشدین اور ان کے جو متبعین تھے گورنرز، یہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بہت ہی اللہ والے، خدا ترس انسان، دنیا کی نعمتوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے تھے. کبھی انہوں نے عیش پرستی کی طرف توجہ نہیں کیا اور ان کے پیش نظر آخرت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر نے جو گورنرز بنائے تھے وہ بھی کوئی معمولی نہیں، انہی کے اپنے پائے کے لوگ. حضرت سعید بن عامر کو حضرت عمر نے
حمص کا گورنر بنایا. حمص ایک علاقہ ہے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر بنائے گئے. حضرت عمر نے بنایا. چند ماہ بعد حمص کے لوگ آئے حضرت عمر کے پاس. آ کر حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے پاس جو فقیر لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں حمص کے، ان کی ایک فہرست دو. میں چاہتا ہوں کہ مدینے کے بیت المال سے ان کی مدد کروں. لوگوں نے فقراء کے ناموں میں سب سے پہلا نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا. اللہ اکبر. وقت کا گورنر، لیکن فقراء کی فہرست میں نمبر 1. آپ ذرا سوچئے، آج کوئی دنیا کا گورنر ہے ایسا کہ فقیر اس کو سمجھا جائے؟ اور کیسے اللہ والے دیکھیے. یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے تاکہ ہم اپنے اندر بھی وہ ایمانی اسپرٹ لائیں، وہ ایمانی جذبہ لائیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں. دنیا کی لذتوں کو، آسائش اور نعمتوں کو حقیر سمجھیں اور ہمارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا رہے. حضرت عمر نے جب وہ فہرست دیکھا، کہا امیرکم فقیر، تمہارا گورنر فقیر ہے. 1000 دینار ایک تھیلی میں باندھ کر لوگوں سے کہا جاؤ اپنے گورنر کو یہ دینا اور کہنا کہ اپنی ضرورتیں پوری کرے اور تمہاری بھرپور خدمت کرے. سبحان اللہ. حضرت سعید بن عامر کے پاس وہ تھیلی گئی. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کر وہ تھیلی کھول کر دیکھے 1000 دینار چمک رہے ہیں. دیکھ کر انہوں نے فوری کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. خواتین ذرا اس واقعے کو غور سے سنیں. ان کی اہلیہ نے کہا کیا بات ہے، کوئی بڑی مصیبت آئی ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر نے کہا ہاں، کیا تم میری مدد کرو گی، اس مصیبت سے مجھے نجات دلاؤ گی؟ وہ اللہ کی بندی نے کہا ہاں بالکل. حضرت سعید بن عامر نے کہا جو تاریخی جملہ ہم سب کے لیے مشعل راہ، دخلت علی دنیا لتفسد آخرتی، آج دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی تاکہ میری آخرت کو برباد کر دے. اللہ اکبر. کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں. ہمارے یہ صحابہ کرام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ رہی ہے اور پیارے رسول نے کیسی تربیت کی. دنیا ان کے نام سے ڈرتی تھی، وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتے تھے. پھر تھوڑی دیر میں دونوں نے مل کر فقراء اور مساکین میں 1000 دینار کو تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. چند ماہ گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائزہ لینے نکلے اور حمص آئے. آ کر گورنر سے ملاقات نہیں کیا پہلے، بلکہ وہاں کے عوام سے ملاقات کی اور کہا میں نے تم پر جو گورنر مقرر کیا کیا وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، رائے دو. تو لوگوں نے 3 شکایتیں کی، 3 اپنے ڈاؤٹس بتائے. کہا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا رہتا ہے کہ یہ دن کے وقت کچھ دیر کے لیے گھر ہی میں رہتے، باہر نہیں نکلتے کچھ دیر کے لیے، اور روزانہ رات کے وقت ہم جاتے ہیں تو ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فجر کی نماز پڑھا دے کے گھر میں چلے جاتے اور سورج نکلنے کے بعد باہر نکلتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کو بلایا اور بلا کر کہا لوگ تمہارے بارے میں یہ 3 شکایتیں کیے ہیں، اس کا جواب دو عوام کے سامنے. اللہ اکبر. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کہا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، لیکن آپ کا حکم ہے امیر المومنین تو سن لیجیے. پہلی بات، میں نے دین کے سارے وقت کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا اور رات کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تہجد کے لیے میں نے مصروف رکھا، اس لیے رات میں کسی کی بات میں سنتا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھا کر میں گھر میں جو چلے جاتا ہوں، میری اہلیہ کے لیے کوئی نوکرانی نہیں ہے، لہذا میں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہوں.
آج کوئی مرد آدمی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے تو اس پر ٹائٹل لگ جاتا زن مرید کا، اور تانے دینے لگتے گھر کے لوگ. یاد رکھیے جہالت ہے، یہ بیوقوفی، نادانی ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہمارے سلف صالحین نے یعنی گھر کے کام کو بھی اپنا کام سمجھا اور گھر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. لیکن ہم کیا سمجھے کہ گھر کے سارے امور ایک خاتون اکیلی انجام دے، بیوی انجام دے. یاد رکھیے یہ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ یعنی آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. تو حضرت سعید بن عامر نے کہا میرا کوئی خادم نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے امور انجام دیتا ہوں، اور جب سورج نکل جاتا ہے تو باہر آ کر لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو جاتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے امیر المومنین، میرے جسم پر یہ ایک جبہ ہے، صرف یہ ایک جبہ ہے جس کو میں زیب تن کیا ہوا ہوں. ہفتے میں ایک دن اس جبے کو دھو کر ڈال دیتا ہوں اور کپڑا بن کر رہتا ہوں گھر پر. جب یہ جبہ سوکھ جاتا ہے اس کو زیب تن کر کے باہر نکلتا ہوں. حضرت عمر رونے لگے اور کہا اے سعید، میں تمہارے بارے میں یہی گمان رکھا تھا. الحمدللہ لم یخیب بک ظنی، اللہ کی تعریف ہے کہ تمہارے بارے میں نے جو خیال رکھا وہ بالکل منوان ہے. آج کوئی دنیا کا لیڈر ہے ایسا، کوئی گورنر ہے ایسا کہ لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے؟ کوئی نہیں. اور کوئی اپنے لیڈر سے سوال بھی نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں، ایک دو نہیں، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عوام کی خدمت کرتے تھے، ساتھ ساتھ حضرت عمر کی اہلیہ بھی لوگوں کی خدمت کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رات میں گشت لگا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ٹینٹ کے باہر، یعنی ایک ٹینٹ ہے اس کے باہر وہ ٹہل رہا ہے، ایک خیمے کے باہر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قریب جا کر پوچھے کیا بات؟ اس شخص نے کہا ہمارے امیر المومنین تو آرام سے سو رہے ہیں، میری بیوی درد ذہن میں پریشان ہے، ابھی ڈیلیوری ہونے والی ہے، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. حضرت عمر فوری گھر آئے، اپنی اہلیہ کو اٹھایا اور لے گئے، جا کر جو ہے اس ٹینٹ کے اندر چھوڑا. اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کو ان کی اہلیہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکا عطا کیا ہے. اس دیہاتی کو جب معلوم ہوا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کیسے نیک لوگ، کیسے انسانیت کی خدمت کرنے والے، اللہ اکبر. تبھی تو اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دنیا کی زیب و زینت ان کے سامنے بالکل حقیر. اصل چیز، اصل مقصد ان کی زندگی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کی عملی تفسیر صحابہ اکرام کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ آگ جل رہی ہے. قریب گئے تو ایک عورت اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو بہلا رہی ہے، یعنی اس آگ پر پانی اونٹا کر، بچے بھوکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس خاتون نے کہا عمر کو کیا فکر ہماری، وہ تو آرام میں ہے، یہ بچے بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت عمر اسی وقت اپنے غلام کے ساتھ آئے، واپس بیت المال میں آٹا وغیرہ لیے، غلام سے کہا میرے کاندھے پر اٹھا کر رکھ دو. غلام نے کہا امیر المومنین میں اٹھا لوں گا. آج ذرا غور کیجئے، بڑے بڑے جماعتوں کے امیر ہیں، صدر ہیں، ذمہ دار ہیں، کیا وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے؟ خالی ہم عہدوں کے پیچھے، لیکن انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو سلف صالحین کے ماننے والے کہتے ہیں. سلف صالحین جہاں عبادت کرتے تھے، ساتھ انسانوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ،
ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، لہذا اس کی خدمت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام سے کہا کیا تو قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا؟ تو غلام خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر آٹے کا تھیلا وغیرہ لائے اور لا کر ان بچوں کے لیے کھانا بنایا اور ان بچوں کو کھلایا۔ جب دیکھا کہ بچے خوش پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گئے، اس عورت سے کہا صبح تم خلیفہ کے دربار میں آنا، تمہارے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس عورت نے کہا آپ ہمارے امیر المومنین بننے کے لائق ہیں، آپ ہمارے امیر المومنین بننا چاہیے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا امیر المومنین ہوں۔ وہ عورت جب صبح آئی، دیکھا کہ امیر المومنین کی جگہ وہ شخص ہے جو رات میں تھیلا اٹھا کر لایا تھا اور بچوں کے لیے کھانا بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ آج کے عیاش اور بدماش اور یعنی آوارہ حضرت عمر کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر کا کتنا اونچا مقام، کتنا بڑا تقویٰ، اللہ اکبر۔ دنیا ان کے نام سے کامتی تھی۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ وہاں کا جو عیسائی پوپ تھا وہ حضرت عمر کے نام سے کامتا تھا، ڈرتا تھا۔ کیوں؟ ان کا جو ایمان، ان کا جو تقویٰ، ان کا جو رعب، دبدبا، اس وجہ سے۔ تو دیکھیے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کارناموں میں سے ایک چند آپ کے گوشے گزار کیا میں نے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بوڑھا یہودی جو ہے بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کل سے تم یہاں نہیں دیکھیں گے، تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ آج جو سینئر سٹیزنز کو وظیفہ دیا جا رہا ہے یہ حضرت عمر ہی کا طریقہ ہے۔ آج جو پولیس رات میں گشت کرتی ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ یہ بے شمار واقعات ہیں حضرت عمر کے جو انہوں نے انسانیت کو یعنی حکومت کرنے کے گر سکھائے۔ اسی لیے گاندھی جی نے کہا کہ اگر کسی کو حکومت کرنا ہو تو حضرت عمر جیسی حکومت کرے، یعنی انسانوں کی خدمت کرے۔ لیکن آج دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کہ انسانوں کی خدمت کرے۔ وہ تو انسانوں کا خون چوسنے والا ہے، غریبوں کا خون چوسنے والا ہے، بے شمار ٹیکسز لگا کر غریبوں کو لوٹنے والا ہے۔ اور آج جو الیکشن کا زمانہ ہے، لیڈر کہتے ہیں ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ تو کرنا ہی ہے ان کو۔ وہ نوکر ہیں پبلک کے، وہ تو پبلک کے نوکر ہیں۔ پبلک ٹیکس دیتی ہے اور ہر مہینہ بڑی بڑی سہولتیں اور تنخواہیں لیتے ہیں، وہ کرنا ہی ہے۔ انہوں نے پبلک پر کوئی احسان نہیں کیا، وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بہت بڑا ہم پر احسان کیا فلاں لیڈر نے۔ کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر نہیں کریں گے وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کے یہاں سخت عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، اور بالخصوص خلفاء راشدین نے کیسے کیسے قربانیاں دی، کیسے دین کے لیے محنت کیا انہوں نے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے تھے۔ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے بنائیں تاکہ ہمارے اعمال بھی درست ہو، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، اور ہم اس قابل بنیں کہ دنیا ہمارے نام سے ڈرے، ہم دنیا والوں سے نہ ڈریں۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن ایک مسلم ملک کے چھوٹے حصے کو بچانے کے سے عاجز ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ مل وہن یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا کی محبت اتنی تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی، موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے سجائی گئی ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ تو ہمارے پیش نظر آخرت کی زندگی رہے،
یہ دنیا کی عیش پرستی نہ رہے، اور یہ دنیا کے ناز و نعم اور یہ آرام و آسائش کی چیزیں ہمارے لیے نہ رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، فتنہ یعنی آزمائش کی چیز، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج دیکھیے 57 مسلم ممالک ایسے عیاش ہیں کہ تقریباً 12,000 فلسطینیوں پر جو ظلم کیا گیا، بمباری کی گئی، 10 سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک مسلمان پر ظلم ہوتا، وا معتصمہ، اس صدا پر فوری وقت کا حکمران آ کر دشمن سے ٹکر لیتا تھا۔ لیکن آج ہمارا ایمان اتنا پھسپھسا ہو گیا کہ ہم عیش پرستی میں مصروف۔ عام لوگ، ساتھ ساتھ حکمرانوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ باطل سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باطل طاقتوں کو کچلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے کرسی کی، یعنی کرسی بچانے کی بڑی فکر ہے، اور ان کو اپنی پوزیشن بچانے کی بڑی فکر ہے۔ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں برطانیہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی برداشت کرنے تیار ہے۔ کیسے عیاش ہیں یہ، اللہ ان کو نیک توفیق دے، آمین یا اللہ۔ تو دیکھیے اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم بولتے کہ فلاں مسلم ملک کی فوج بہت ہی اسٹرانگ ہے، کیا فائدہ؟ ایک مسلمان کو جو ہے بچا نہیں سک رہی ہے تو کیا فائدہ اس کا؟ تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث بالکل صادق آتی ہے کہ بھوکا جیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، باطل طاقتیں تم پر قیامت کے قریب اسی طرح سے ٹوٹ پڑیں گی۔ انحن فی خلۃ یا رسول اللہ، کیا ہم عددی اعتبار سے کم ہوں گے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا لا، انتم غصہ، ان کا غصہ السیل، تم سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی، یعنی عددی طاقت بڑی ہوگی۔ ہم تقریباً 200 کروڑ ہے پوری دنیا میں مسلمان، 200 کروڑ، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ مل وہن یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی تشریح کی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ جبکہ صحابہ اکرام دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، موت کی تیاری کرتے تھے، موت کی تیاری کرتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے، انصاف کا بھی تقاضا یہ ہے، عقل مندی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کی کتنی بھی دولت آئے، عیش پرستی میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ سادی زندگی گزارے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کریں۔ یہی وقت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اللہ پر صحیح ایمان لائیں گے، ایسا ایمان جیسے صحابہ نے لایا تھا، تو باطل طاقتیں انشاءاللہ ہم سے خوف کھائیں گی، ہم سے ڈریں گے، ہم سے مقابلے کے لیے ان کی ہمت نہیں رہے گی۔ تو یہ کچھ باتیں رہی جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہ ہم کو اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اس حال میں کہ ہم اللہ سے راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب حلیم۔